کون کون سے جانوروں کی قربانی جائز نہیں؟ ایک آنکھ والے جانور کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ کیا کانوں کے بغیر والے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ دم کے بغیر والے جانور کی قربانی کرنا کیسا؟ کیا بنا سینگ والے جانور کی قربانی جائز ہے؟ کیا بنا ناک والے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے؟ ٹوٹے ہوئے دانت والے جانور کی قربانی کرنا کیسا؟ کیا خنسی یعنی خسرے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے؟ کیا بوڑھے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ نمبر 1 پہ ہے ایک کانا جانور، یعنی جس کی ایک آنکھ خراب ہو اور وہ ظاہر بھی ہوتی ہو۔ نمبر 2 پہ ہے ایسا بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر بھی ہوتی ہو۔ نمبر 3 ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہوتا ہو۔ نمبر 4 ایسا کمزور جانور جس کی ہڈیاں ظاہر ہوتی ہوں۔ آنکھ کے بارے مسائل۔ اگر جانور کی نظر 1/3 سے زیادہ خراب ہے، مطلب 4 حصوں میں سے 3 حصے خراب ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ جانور کی نظر پتہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو کچھ دیر کے لیے کھانے کو کچھ مت دیں، پھر خراب آنکھ پر کچھ باندھ کر دور سے چارہ اس کے نزدیک کریں، جہاں سے اسے نظر آئے تو وہاں نشان لگا دیں۔ پھر جو آنکھ ٹھیک ہے اس پر کچھ باندھ کر چارہ قریب لائیں، جہاں سے اسے نظر آئے وہاں نشان لگائیں۔ اب دونوں نشانات کے درمیان فاصلہ نوٹ کریں۔ اگر 1/3 سے زیادہ ہے تو قربانی جائز نہیں، اگر کم ہے تو قربانی جائز ہے۔ کان کے بارے مسائل۔ جس جانور کے پیدا ہوتے ہی دونوں یا ایک کان نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کے کان پیدا ہوتے وقت ہی چھوٹے تھے، اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ جس جانور کے کان 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اگر کسی جانور کے تھوڑے تھوڑے دونوں کان کٹے ہوئے ہیں، لیکن ہر ایک کان 1/3 سے کم ہو اور دونوں کو ملائیں تو 1/3 سے زیادہ بنتا ہو، تو احتیاط اسی میں ہے کہ ایسے جانور کی قربانی نہ کی جائے۔ البتہ اگر کسی نے کر لی تو گنجائش موجود ہے۔ جس جانور کے کان آگے یا پیچھے کی طرف سے پھٹ گئے ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن بہتر نہیں۔ جس جانور کے کان میں سوراخ ہوں اور 1/3 سے کم ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، مگر بہتر نہیں ہے۔ جس جانور کے پیدا ہوتے ہی دم نہ ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کی دم 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اگر 1/3 یا کم کٹی ہو تو قربانی جائز ہے۔ جیسے دمبے کی چکی 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، لیکن دمبے کی چکی کے نیچے جو چھوٹی سی دم ہوتی ہے، اگر وہ پوری بھی کٹ جائے تو قربانی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ دمبے میں چکی زیادہ اہم ہے۔ جس جانور کی دم پیدائشی طور پر چھوٹی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ سینگ کے بارے مسائل۔
ایسا جانور جس کے پیدا ہوتے ہی سینگ نہ ہوں یا بہت چھوٹے سینگ ہوں، یا جس جانور کے سینگ ٹوٹ گئے ہوں مگر جڑ سے نہ نکلے ہوں، اس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن ایسا جس کا ایک یا دونوں سینگ جڑ سے نکل جائیں کہ اندر کی میل اور گودا بھی ختم ہو جائے جس پر سینگ آتے ہیں، اس کی قربانی جائز نہیں۔ ناک کے بارے مسائل۔ ایسا جانور جس کی ناک کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، لیکن جانور کی ناک میں رسی ڈالنے کے لیے جو سوراخ کیا جاتا ہے، اس سے قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زبان کے بارے مسائل۔ ایسا جانور جس کی زبان تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو اور وہ چارہ نہ کھا سکے تو اس کی قربانی جائز نہیں، لیکن اگر بکری کی زبان تہائی سے زیادہ بھی کٹی ہوئی ہو اور چارہ کھا سکتی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، کیونکہ بکری زبان سے چارہ نہیں کھاتی، لیکن گائے اور بھینس وغیرہ زبان سے چارہ کھاتے ہیں۔ دانتوں کے بارے مسائل۔ ایسا جانور جس کے دانت پیدا ہوتے ہی نہ ہوں یا گر جائیں اور وہ چارہ بھی نہ کھا سکتا ہو، اس کو چارہ ہاتھ یا کسی اور طرح سے کھلایا جاتا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ لیکن اگر جانور کے کچھ دانت نہ ہوں یا زیادہ دانت نہ ہوں لیکن وہ چارہ کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، کیونکہ اصل مقصد چارہ کھانا ہے۔ خارش والے جانور کے بارے مسائل۔ ایسا جانور جس کو خارش پڑ گئی ہو اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں، لیکن اگر خارش پڑی ہو لیکن پھر بھی صحت مند ہو، اس کی قربانی جائز ہے۔ پاگل جانور کے بارے مسائل۔ ایسا جانور جس کا دماغ کام نہ کرتا ہو اور وہ چارہ بھی نہ کھا سکتا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں، لیکن ایسا پاگل جانور جو چارہ کھا سکتا ہو، اس کی قربانی جائز ہے۔ خنسی یعنی دوسرا جانور کے بارے مسائل۔ ایسا جانور جس میں نر اور مادہ دونوں کی خصوصیات ہوں تو یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے، کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں نر اور مادہ دونوں کی خصوصیات ہوتی ہیں، لیکن کسی میں نر کی زیادہ ہوتی ہیں اور کسی میں مادہ کی۔ ایسے جانوروں کی قربانی جائز ہے، کیونکہ یا تو وہ مادہ میں آئیں گے یا نر میں۔ نمبر 2، لیکن کچھ جانوروں میں نر اور مادہ کی خصوصیات برابر ہوتی ہیں، ان کو خنسی کہا جاتا ہے۔ ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں، کیونکہ ان کا گوشت صحیح پکتا نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے قربانی کر دی اور گوشت صحیح پک گیا تو اس کی قربانی صحیح ہوگی۔ بچہ نہ پیدا کر سکنے والے جانور کے بارے مسائل۔ ایسا نر جانور جو عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے بچہ پیدا نہ کر سکتا ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ ایسا نر جانور جس کا عضو کٹ کر چھوٹا ہو گیا ہو اور وہ بچہ پیدا نہ کر سکتا ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ ایسا مادہ جانور جو عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے بچہ پیدا نہ کر سکتا ہو، اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ قربانی کے لیے خریدے جانور میں نقص پیدا ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر خریدنے کے بعد جانور میں کوئی نقص پیدا ہو گیا اور مالک غریب ہے اور جانور نہیں لے سکتا تو اس کے لیے جائز ہے کہ
کہ وہ اسی کی قربانی کر دے، لیکن اگر مالک صاحب نصاب ہے تو اس کے لیے ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں، اسے چاہیے کہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے۔ اگر ذبح کرتے ہوئے جانور میں کوئی نقص پیدا ہو گیا، کوئی چیز ٹوٹ گئی، اس میں قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس کے لیے امیر اور غریب کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ مزید اسلامی، تاریخی اور اصلاحی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور اہل علم سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی نوٹ فرمائیں تو لازم کمنٹ میں بتائیں تاکہ اصلاح ہو۔